अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के वीलॉग में खुश आमदीद। नाजरीन, आज बात करेंगे ये ईरान, इसराइल और अमेरिका का जो जंग है, ये वाकई सिर्फ मिसाइल्स, जहाज़ों और ड्रोन्स की जंग है या इससे कुछ और भी है? क्योंकि जो जानने वाले हैं वो ज़्यादातर समझते हैं कि ये एक असल में स्ट्रेटिजिक नौइयत का जंग है, और जिसमें जो तवानाई के रास्ते, आलमी मालियाती मंडियाँ, नए इतिहाद, सफारतकारी, इसका एक इम्तिहान है। तो इस पे बात करेंगे। और फिर ईरान की जो स्ट्रेटजी है, अभी ईरान ने जो मुज़ाकरात के लिए या जंगबंदी के लिए जो शराइत मुकर्रर किए हैं, लग ऐसा रहा है कि ईरान अभी भी समझते हैं, और लग भी ऐसा रहा है कि ईरान का पल्ला जो है इस वक्त इस जंग में भारी है। तो इस पे बात करेंगे कि वो शराइत क्या है और ईरान की स्ट्रेटजी क्या है, और ये जंग जो है बियॉन्ड मिसाइल्स और जहाज़ों के और क्या हो सकती है। दूसरा अहम मौजू जो है वो ये है कि तालिबान की तरफ से जो नई स्ट्रेटजी है उनकी, कि पहले जो टीटीपी वाले हमले करते थे पाकिस्तान में, तो उसको वो कह रहे थे कि ये तो टीटीपी वाले हैं, अब कह रहे हैं कि ये हम कर रहे हैं। तो तालिबान ने अपना वो जो था कि जिस चीज़ को वो डिनाई कर रहे थे, अब वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये टीटीपी जो पाकिस्तान में है या ये जो हमले कर रही है, ख़ासकर ड्रोन हमले, ये तालिबान कर रही है। तो ये बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट जो है ये कैसे आया, इस पे बात करेंगे। पहले बात जो है ईरान के हवाले से, देखिए जब अमेरिका ने ईरान पे हमला किया, एक तो उनके अहदाफ क्लियर नहीं थे कि अमेरिका क्या चाह रहा है। कोई कह रहा था ये इजराइल की जंग लड़ रहा है, कोई कह रहा था अमेरिका अपनी जंग लड़ रहा है। और हमने देखा कि फौरी तौर पर जब उनको जो पहले 2-3 दिन में जो कास्ट आया, उसका पहले 48 घंटों का जो कास्ट था वो 12 अरब डॉलर था, जो कि इसने अमरीकी इकानमी को बिल्कुल हिला कर रख दिया। और हमने देखा कि वही प्रेसिडेंट ट्रंप और वही अमरीका जो थे फिर मज़हब में जो है वो रिफ्यूज या पनाह लेने लगे। जब ईसाई मज़हब के तमाम पादरियों को बुलाया, अपने मज़हब में खड़ा कर दिया और कहा कि ये ईसाइयत की जंग है। और उनका जो वार मिनिस्टर है, यानी जंगी वजीर, जंग का जो वजीर है पीट हेगसेट, उसने कहा कि हम मजहबी जंग लड़ रहे हैं। मतलब है कि अमेरिका जो अपने आप को सेकुलर और ये समझ रहा था, अब जब इतनी उनको हजीमत उठानी पड़ी इस जंग से, कि जिस तरह हमने देखा है कि जब हुकूमत रियासतें कमज़ोर हो जाती है, रियासतों का बयानिया कमज़ोर हो जाते, तो फिर वो मज़हब में जो है पनाह लेने की कोशिश करते हैं। तो ट्रंप जो है इतना जल्दी अनपॉपुलर हुआ इस जंग की वजह से कि उसने फौरी तौर पर मज़हब का सहारा लेने की कोशिश की, और वहीं ईसाइयत के जो मौलवी है उनको बुला के उनसे स्टैंप लेने की कोशिश। और वजह उसकी ये थी कि इस दफ़ा ट्रंप के साथ न यूरोप खड़ा था, न यूएन सिक्योरिटी काउंसिल था, ना कोई कानून था, ना उनके अपने लोग भी उनसे नाराज़ थे। तो एक तो ये वजह थी कि वो फौरी तौर पर जो है अनपॉपुलर हो गया। लेकिन साथ ही ईरान की जो स्ट्रेटजी थी, देखिए अमेरिका ने क्या किया। अमेरिका ने जंग शुरू करने से पहले अपना जितना भी उनके जो वारशिप थे, डिस्ट्रॉयर्स वगैरह, इब्राहिम लिंकन, ये जो थे, सबको ला के ईरान के इर्द गिर्द खड़ा किया। वो ये डिसेप्शन देना चाह रहा था ईरान को कि हम जो अमेरिका जो हमला करेगी ईरान पे, वो इन डिस्ट्रॉयर से, इन शिप से, जो है ये जो बड़े बड़े बहरी शिप से, इनसे वो हमला करेगी। और असल में वो हमला जो करना चाह रहा था वो इर्द गिर्द, ईरान के इर्द गिर्द बहरीन, कुवैत, कतर, यूएई, सऊदी अरब वगैरह में जहाँ पे उनके बेसेस है, वहाँ से वो हमला कर रहा था। ईरान ने फौरी तौर पर इसको इंटरसेप्ट किया। ईरान इस डिसेप्शन में नहीं आया। ईरान की जो स्ट्रेटजी थी वो ये थी, एक तो इस जंग को रीजनल करते, मतलब ये कि सिर्फ ईरान अमेरिका की नहीं बल्कि इस खित्ते और अमेरिका की जंग है। इसके लिए उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को क्लोज कर दिया, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में खासकर यूरोप और एशिया में इकोनॉमिक बहरान आया। आलमी मंडियाँ जो है वो अनसर्टेनिटी का शिकार हुई। साथ ही उसने अमेरिका को जो है गल्फ की तरफ से उस पर प्रेशर डालना शुरू कर दिया। जब गल्फ में अमेरिकी जो बेसिस थे जो 20-25 के करीब है, उसको टारगेट करना शुरू कर दिया। यूएई में, सऊदी अरब में, कतर में, कुवैत में, बहरीन में, इन सब में जो है उसने वो टारगेट करना शुरू कर दिया। तो इंटरनली अमेरिका पे उधर से प्रेशर आना शुरू हुआ। तीसरा ईरान ने जो काम किया वो ये था कि जब अमेरिका ने नॉन मिलिट्री टारगेट सेलेक्ट किए ईरान में, जैसे पानी के सैनिटेशन सफाई का जो मरकज़ है उस पे, बैंक्स पे या डेटा सेंटर पे, तो एग्जैक्टली ईरान ने वही काम अमेरिका के जो खलीजी दोस्त थे वहाँ पे
کر دیا، UAE میں سے پانی کے وہ جو ہے پلانٹ ہے اس پہ حملہ کر دیا، بینکس وغیرہ کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا، لوگوں کو انفارم کر دیا کہ آپ بینک سے 1 کلومیٹر، بینک سے، ڈیٹا سینٹر سے یا امریکی جو سینٹرز ہے وہاں سے 1 کلومیٹر کے فاصلے پر رہے، تو اسے پینک کریٹ کی گئی اسپیشلی مڈل ایسٹ میں یا یہ جو گلف کنٹریز میں۔ اور امریکہ نے اسی دن لیٹسٹ جو ہے وہ یہی ہے کہ امریکہ نے یہ جو دھمکی دی کہ ایران کی بجلی کا نظام کو میں اتنا تس نس کر دوں کہ آئندہ 50 سال میں وہ جو ہے اپنی بجلی وہ بنا نہیں سکے گا۔ ایران نے کہا ٹھیک ہے کر دے، ہم بھی مڈل ایسٹ میں جو بجلی کا نظام ہے نا اس کو اسی طرح کر دیں گے کہ آئندہ 50 سال کے لیے وہ بھی نہیں سوچیں گے۔ اس سے امریکہ نے جو ہے اس نے ہاتھ کھینچ دیے۔ ابھی ایران نے سعودی عرب، UAE وغیرہ میں ڈیٹا سینٹرز، بینکس وغیرہ ان کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا۔ جب یہ تیل پہ حملہ کر رہے تھے تو ایران بھی تیل پہ حملہ کر رہا تھا۔ اور پھر ایران نے جو اسٹریٹجیکلی امپورٹنٹ کام کیا وہ یہ کہ اسرائیل سے نکل کر اس نے ذرا اس کو وہ کر دیا۔ ابھی آج جو ایران کا جو اسٹیٹمنٹ آیا ہے، اگر وہ دیکھے، ایک تو بات چیت کے حوالے سے، مذاکرات کے حوالے سے انہوں نے جو کچھ شرائط دیے ہیں، دوسری بات اس نے بڑی زبردست کی ہے عراقچی نے، عباس عراقچی جو ایران کے وزیر خارجہ کہ دیکھیں ہم مذاکرات کے لیے بھی تیار ہے، لیکن یہ جو عربوں پہ سویلین ایریاز پہ جو حملے ہوئے یہ ہم نے نہیں کیے ہیں، ہم جوائنٹ انویسٹیگیشن کے لیے تیار ہے۔ مطلب ہے کہ UAE، سعودی عرب، قطر، کویت، بحرین وغیرہ میں جو شہریوں پہ حملے کیے گئے یہ ہم نے نہیں کیے، یہ اسرائیل نے کیے۔ وہ جن کی طرف ہم اکثر کہا کرتے تھے کہ اسرائیل جو ہے فالس فلیگ آپریشن کر سکتا ہے، تو اس سے ایران کو ایک مورل جو ہے سپورٹ مل رہا ہے۔ ریجنل ابھی جو پورا خطہ ہے اکنامک کرائسس کا شکار ہے، وہ بھی امریکہ کی انٹرنل جو اپنے لوگ ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ان کے خلاف ہے۔ اسی وجہ سے ایران اب آ کے سینہ تان کے کہہ رہا ہے کہ میں جنگ بندی کے لیے تیار ہوں، لیکن میرے 3-4 شرائط ہے۔ نمبر 1، انشور کیا جائے گا کہ آئندہ کے لیے ایران پہ حملہ نہ ہو۔ یہ نہیں ہے کہ آئے روز 2 مہینے، 3 مہینے، 6 مہینے بعد اسرائیل اٹھ کے، امریکہ اٹھ کے ایران پہ حملہ کرے، یہ مطلب ہے ابھی اپر ہینڈ سے وہ کرے۔ دوسری بات، مڈل ایسٹ میں کوئی بھی امریکی بیس نہیں ہوگی، یہ ایران اپنے ٹرمز کو اب ڈکٹیٹ کر رہا ہے۔ اور تیسری بات جو ہے، جتنا خرچہ ہوا ہے ایران کا اس جنگ کا جو ہے ہرجانہ امریکہ ادا کرے گے۔ مطلب یہ کہ ابھی یہ 3 بڑے جو ہے ایران نے سیٹ کیے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران اس وقت جنگ میں جو ہے ایران کا پلہ باری ہے، مورلی، ڈپلومیٹیکلی وہ ٹھیک ہے ان کو نقصانات ہو رہے، لیکن ایران اتنا لوز نہیں کر رہا ہے جتنا امریکہ لوز کر رہا ہے۔ اب اگر اس جنگ میں ایران کی جو بیسک جو تھی وہ اپنی رجیم کو پروٹیکٹ کرنا تھا، ٹھیک ہے، علی آیت اللہ خامنہ ای صاحب کی شہادت تو ہو گئی، وہ ایک شہید دے کے ایران نے اپنا باقی جو نظام تھا اس کو پروٹیکٹ کر دیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ جو ہے گلف نے جو 70 سال میں یہ خلیجی ممالک نے جو تصویر بنائی تھی اس کو ڈیمیج کر دیا۔ اسی طرح اسرائیل کی جو ہے ناقابل تسخیر جو امیج امریکہ نے بنایا تھا اس کو بھی شیٹرڈ کر دیا۔ اسی طرح امریکہ کی طاقت، اسرائیل کی طاقت، ان کو جو ہے ابھی تقریباً یہ آج 15واں دن ہے، 2 ہفتے ہو گئے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کیا کرے اتنا ٹرمپ کو جو ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اب امریکہ بھی جا کے مذہب میں پناہ لینے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو یہ ہے ایک چھوٹا سا تجزیہ اسی کے حوالے سے۔ لیکن ساتھ ہی اگر ہم کر دیں افغان طالبان سائڈ پہ، ابھی لیٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ افغان طالبان جو ہے پاکستان میں جو ڈرون حملے ہو رہے ہیں، اسلام آباد میں ہوا، کویت میں وغیرہ وغیرہ میں، چھوٹے چھوٹے جو کہ کمرشل ٹائپ کے ڈرونز ہیں جن کی اتنی تقریباً 3 کلومیٹر 4 کلومیٹر سر، اکثر یہ مطلب ہے کہ جو سپلائی کے لیے یوز ہوتے ہیں اس کے ذریعے کرتے، تو ان کے وہ اور یہ ڈرون جو تھے پہلے TTP والے کافی عرصے سے استعمال کر رہے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ جب TTP پاکستان میں کوئی کارروائی کرتی تھی، افغان طالبان کہتے تھے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ یہ پاکستان کے اندر ہے، ان کا اپنا مسئلہ ہے، یہ آزادی کی لڑ رہے ہیں اور جنگ لڑ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اب لیٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ جب پاکستان نے افغانستان میں ایئر سٹرائکس کیے اور ملیٹنٹس کے لیے جو سپورٹ انفراسٹرکچر ہے افغان طالبان کو، ان کو ہٹ کرنا شروع کر دیا، تو اب طالبان جو ہے انٹرسٹنگلی جس چیز کو وہ کل ڈینائی کر رہے تھے آج اس پہ وہ بوسٹنگ کر رہے ہیں، اس کو ایمپلیفائی کر رہے ہیں کہ جی ہم نے اس دن کوہاٹ میں جو ایک ناکام ڈرون کا حملہ ہوا ہے، وہی کہتے ہیں ہم نے جو ہے نا بدلہ لے لیے۔ اب پاکستان کی ایئر سٹرائکس کا بدلہ افغان طالبان کے لیے TTP لے رہی ہے، جو کہ بڑی ایک عجیب سی صورتحال ہے۔ اور لگ ایسا رہا ہے کہ پہلے جو لوگ کہتے تھے کہ طالبان اور TTP ایک ہے،
اور طالبان بھی ڈینائی کر رہے تھے اور پاکستان میں ان کے سمپتائزرز بھی ڈینائی کر رہے تھے. آج ان کو محسوس ہو رہا ہے, آج ان کو احساس ہو رہا ہے کہ واقعی یہ جو طالبان اور ٹی ٹی پی ایک ہی سکے کے دو روح ہیں. ان کی آئیڈیالوجی ایک ہے, ان کی موڈس آپرینڈی ایک ہے, ان کا مرام اور ان کا عزم اور ان کا اسٹریٹجی ایک ہے. وہ جو چاہتے ہیں وہ سب ایک ہے, اور لارجر وہ پاکستان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, اور ان کی کلیکٹیو اسٹریٹجی ہے. ابھی میرے خیال میں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ میں بھی یہ بات آ گئی ہے, پاکستان سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ میں بھی یہ بات سمجھ گئی ہے, اور وہ بجائے اس کے کہ افغانستان میں جو ٹارگٹس ہو رہی ہے, اب اسٹریٹجی چینج ہو چکی ہے. اسٹریٹجی چینج ہو چکی ہے کہ طالبان کو ریئلائز کرنا ہوگا پاکستان کی طرف سے کہ ان کے لیے کاسٹ مہنگا کون سی چیز ہے. آیا وہ ایک بار پھر طالبان کے لیے پورے افغانستان کو قربان کر رہے ہیں جس طرح ابھی تک لگ رہا ہے, یا وہ یہ کاسٹ اور لاس انالیسس کرتے ہیں کہ جی تحریک طالبان پاکستان کو اگر ہم رکھ رہے ہیں تو کتنا پے ہم کر رہے ہیں, کتنا نقصان ہم ادا کر رہے ہیں, اور اگر نہیں ہوگا تو کتنا فائدہ ہوگا. نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ تحریک طالبان پاکستان پہ بھی اخلاقی دباؤ بڑھ رہا ہے کہ ان کے لیے افغان طالبان ایک بار پھر جو ان کی جو کامیابی ہے وہ بھی اب وہ جو ہے ان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. ابھی اس عمارت سے بھی وہ ہاتھ دھو بیٹھیں گے اگر ان کا رویہ اسی طرح رہا, اگر وہ افغان سرزمین سے پاکستان پہ حملے کرتے رہیں گے اور یہی دہشت گردی جاری رہی, تو پھر نہ دہشت گردی ہوگی اور پھر نہ افغان طالبان ہوں گے. لیکن ایسے موقع پہ اب جو افغان طالبان کی طرف سے جو آ رہی ہے کہ ہم بات چیت کے لیے تیار ہے, ہم اس کے لیے تیار ہے, لیکن ابھی تک پاکستان کی طرف سے کوئی اس طرح کوئی ایپیٹائٹ نہیں ہے کہ ہم جلد بات چیت شروع کرتے, کیونکہ پاکستان ہے کہ وہ ان کا خیال ہے کہ ہم نے جنگ بندی نہیں کرنی ہے کسی بھی صورت. بات چیت بھی چلتی رہے گی, ثالثی میڈیشن بھی چلتی رہے گی, لیکن جنگ بندی چلتی رہے گی. اور اس کا جو سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے وہ افغان طالبان یعنی امارت اسلامی کو ہوگا, ساتھ ہی اس کا نقصان جو ہے وہ تحریک طالبان پاکستان